اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے گھر والوں سے کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ یہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ پر قیام کیا اور رات کا وقت تھا، دور آگ نظر آئی تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھو، میں جا کے خبر لیتا ہوں، دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے کوئی انگارہ مل جائے تو ہم یہاں پر آگ تاپ لیں، ہماری رات آرام سے گزر جائے۔ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ بہت مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور وہ جو اس کے آس پاس ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ اِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو میں ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا، یعنی میں اللہ ہوں اور میں آپ سے اس وقت خطاب کر رہا ہوں۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو جب اس نے اسے حرکت کرتے ہوئے دیکھا گویا وہ سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت شدید خوف طاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا، الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے تو یقیناً میں بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ یعنی اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ اس غلطی پر سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کر اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی مرض کے، یعنی یہ سفیدی برس یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ فی تسع آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 نشانیاں ہیں فرعون اور اس کی قوم کے لیے 9 نشانیوں میں سے، یعنی فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے ہوئے ابھی موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ 2 نشانیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ ٹوٹل 9 نشانیاں دی جانی مقصود ہیں۔ باقی نشانیاں بعد میں ضرورت کے مطابق دی جائیں گی، جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ 7 نشانیاں مزید بھی دی گئی تھیں، یہ وہ مختلف قسم کے عذاب تھے جو مختلف اوقات میں اس قوم پر آئے تھے۔ کس قوم پر آئے تھے؟ فرعون کی قوم پر۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرہ، تو جب ان کے پاس ہماری آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں آئیں، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ یعنی کہ بظاہر تمام نشانیوں کو جادو قرار دے کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان کا یہ انکار سراسر ناانصافی اور سرکشی پر مبنی تھا، کیونکہ ان کے دل یہ حقیقت تسلیم کر چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جو بھی موسیٰ علیہ السلام کو دکھا رہے ہیں ان کو یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ معجزات ہیں۔ اور فرعون اور قوم کے بڑے بڑے سردار بھی اس بات کو سمجھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، صرف اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لو کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بے بہا نعمتیں دی تھیں اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مومنین کے درمیان ایک خاص مرتبہ عطا کیا ہے،
اور وارث ہوا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا، اور اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں سکھا دی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے معائنہ کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے، اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا۔ ان کے پاس جنات کے بھی لشکر تھے، انسانوں کے بھی تھے اور پرندوں کے بھی تھے، اور ہر قسم اور ہر جنس کے لشکر کی علیحدہ علیحدہ جماعتیں یعنی بٹالینز بنا کر انہیں ہر طرح سے منظم کیا گیا تھا۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں پہ چیونٹیاں کثرت سے پائی جاتی تھیں، تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، تم سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل کر رکھ دیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو، یعنی انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ان کے قدموں میں اور گھوڑوں کے سموں کے نیچے کتنی ننھی جانیں مسلی جا رہی ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، تو وہ خوش ہو کر مسکرایا اس بات پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، تو چیونٹی کی اس بات کو انہوں نے سن بھی لیا اور سمجھ بھی لیا، اور جذبات تشکر کے باعث آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا، اور فوری طور پر آپ کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اس نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی، اور یہ کہ میں اچھے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو، اور مجھے داخل کرنا اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ یہاں پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدیہ، ہر بات میں شکر گزاری ہے، علم ملا ہے، نعمتیں ملی ہیں، اور عاجزی اور شکر گزاری آ گئی ہے۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اگر مجھے کوئی خوبی مل جائے، مجھے کوئی نعمت مل جائے جو کسی اور کے پاس نہ ہو، تو میرا طرز عمل کیا ہوگا؟ کوئی ایک کامیابی چھوٹی سی بھی مل جائے نا، تو ہم کہتے ہیں ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یہاں پر چیونٹی کی بات سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام سراپائے تشکر ہو گئے، اور دیکھیں ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر رہے ہیں، اور ایک مومن کا طریقہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کامیابی، ہر نعمت پر کبھی بھی نہیں اتراتا، اور سب کچھ اللہ سے منسوب کرتا ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر کام کو خود سے منسوب کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ہر ایک کو بتاتے ہیں۔ یہاں ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اچھے کام کی توفیق دیتا ہے تو کیا میں اسے اللہ کا فضل قرار دیتی ہوں، یا میں اپنی کوشش بتاتی ہوں؟ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو اپنی ایک ایک بات گن گن کے بتاتی ہوں کہ یہ کیا، وہ کیا تو مجھے یہ سب مل گیا۔ یاد رکھیں، جو نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی تکبر سے خود کو بچا سکتا ہے، اور تکبر دل کی بیماری ہے۔ اور پیچھے قلب سلیم کو پھر سے یاد کر لیں، اگر تکبر ہوگا تو قلب سلیم ہو نہیں سکتا۔ پھر دعا کیا کر رہے ہیں، ربی اعزنی، اللہ مجھے قابو میں رکھنا، ایسا نہ ہو میں آپ پہ سے باہر ہو جاؤں، کہ جو نعمتیں تم نے مجھے دی ہیں ان پر میں صرف تیرا شکر ادا کروں، اور میرا عمل ایسا ہو ترضاہ، یا اللہ مجھ سے وہ عمل کروا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کی صحبت میں شامل کر لیں۔ یہ ہوتی ہے شکر گزاری، اور یہ ہوتی ہے بہترین دعا۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے، ہم سب کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ عمل کروائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں صالحین کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، اور اس نے پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا تو کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غیر حاضر ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کا معائنہ کرتے تھے، اور ہر ایک کا ان کو پتہ ہوتا تھا۔ اب ایک ہدہد غائب ہے، وہ انہیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ یعنی اس اجتماعی حاضری کے موقع پر غیر حاضر ہو کر اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اب اسے اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔
او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ ہاں اگر کوئی ٹھوس عذر وہ پیش کرے گا، اپنی غیر حاضری کا جواز ثابت کر دے گا تو پھر سزا سے بچ سکتا ہے۔ فمکث غیر بعید، تو کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تو کیا ہوا، ہدہد واپس آ گیا۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تو اس نے کہا میں نے وہ کچھ معلوم کیا ہے جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس قوم سبا کے متعلق یقینی معلومات لے کر آیا ہوں۔ قوم سبا یمن کے علاقے میں آباد تھی، اور اس وقت بلقیس نامی ایک ملکہ اس قوم پر حکمران تھی۔ میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے دیکھا ہے، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، یعنی دنیا بھر کی نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں، ہر طرح کا ساز و سامان اس کے پاس ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بہت عظیم الشان ہے۔ اور میں نے دیکھا اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے اور انہیں روک دیا ہے سیدھے راستے سے، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے، یعنی شیطان نے انہیں اس طرح گمراہ کر دیا ہے کہ انہیں راہ ہدایت کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے ہر چھپی چیز کو آسمانوں اور زمین میں سے، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں سجدہ کرنا ہے، سجدہ آیت سجدہ ہے، ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ کے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم قریب دیکھیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا تم جھوٹے ہو، یعنی ہم پوری تحقیق کریں گے کہ واقعی تم سچی خبر لے کر آئے ہو یا غیر حاضری کی سزا سے بچنے کے لیے جھوٹا بہانہ بنا رہے ہو۔ اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، میرا یہ خط لے جاؤ ان کے پاس جا کر ڈالاؤ، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر گیا، جا کر ملکہ کے آس پاس اس نے خط کو پھینک دیا۔ ملکہ نے یہ غیر معمولی خط پڑھا تو فوری طور پر قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے دربار میں طلب کیا۔ اب تمام سرداروں کو بلانے کے بعد اب ملکہ ان سے بات کر رہی ہے۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اس نے کہا ہے میری قوم کے سرداروں، میری طرف ایک بہت عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے، یہ کہ میرے مقابلے میں تم لوگ سرکشی نہ کرو اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا اے سرداروں، میرے اس معاملے میں آپ لوگ مجھے مشورہ دیں، میں کسی معاملے میں بھی حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگ موجود نہ ہوں۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، اور فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، چنانچہ اب خود دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو فساد برپا کرتے ہیں، یعنی اس نازک موقع پر ملکہ نے بڑی دانشمندانہ بات کی۔ اس نے کہا کہ بادشاہوں کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جس شہر یا علاقے کو فتح کرتے ہیں اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ عَلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، تو میں ان کی طرف اپنے الچی کچھ تحائف کے ساتھ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ یعنی اب ملکہ نے یہ سوچا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں قیمتی تحائف بھیجے، اور اس طرح سے پتہ چل جائے گا کہ آیا وہ دنیاوی مال و دولت کا حصول اس کا مقصد ہے یا وہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور چاہتے ہیں۔ تو جب وہ وقت آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال اور دولت سے؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش رہو، یعنی یہ تحائف مجھے نہیں چاہیے۔ تم لوٹ جاؤ ان کی طرف تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے ذلیل کر کے، اور وہ خوار ہو جائیں گے، یعنی انہیں یا تو ہماری بات ماننا پڑے گی
وہ کیا ہے کہ مسلم ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں، مطیع ہو جائیں، اللہ کے فرما بردار ہو جائیں، ورنہ ہم ان پر لشکر کشی کریں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لائے گا اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کو یقین تھا کہ ملکہ سبا اظہار اطاعت کے لیے ضرور حاضر ہوگی، چنانچہ انہوں نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جائے اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے یا نہیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ جس طرح انسانوں میں کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، اسی طرح جنات میں بھی چھوٹے بڑے جن ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک طاقتور قوی ہیکل دیو نے دعویٰ کیا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں وہ تخت لا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ کہنے لگا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ کی طرف آئے، یعنی میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دیتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب اس نے دیکھا تو اسے اپنے سامنے رکھا ہوا پایا، یعنی وہ اپنے دعوے کے مطابق اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ قال ھذا من فضل ربی، اس نے کہا یہ میرے رب ہی کے فضل سے ہے۔ کوئی اگر دنیا دار بادشاہ ہوتا نا تو اپنے وزیر کے کمال کو بھی اپنا ہی کمال قرار دیتا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بندگی کا کامل نمونہ بھی یہی ہے کہ بڑی سے بڑی کامیابی کو بھی انسان اپنا کمال سمجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا انعام جانے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا انسان کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا اللہ کی طرف سے زیادہ نعمتیں ملیں گی۔ ومن کفر، اور جو کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فإن ربی غنی کریم، تو میرا رب یقیناً بے نیاز ہے، بہت کرم کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کا شکر نہیں کرتے، اگر تم ناشکری کرتے ہو تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بار پھر ہم سب کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک کمی ہو جاتی ہے تو ہم ساری نعمتوں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس ایک کمی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا ہم، یہی ناشکرا پن ہے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی مالی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اگر ایک کمی دی ہے تو اللہ یہ بھی ضرور دور کر دے گا۔ یہی چیز انسان کو شکرانے کی طرف لے کر آتی ہے۔ اور فمن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا یہ شکر اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے لیے اس تخت کی حیت کو ذرا بدل دو، کیونکہ تھوڑی بہت تبدیلی کر دو کہ ملکہ کی آزمائش ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچانتے۔ پھر جب وہ آئی، اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا تخت؟ اس نے کہا قالت کأنہ ہو، کہنے لگی گویا یہ تو وہی ہے۔ اپنے تخت کو اس نے پہچان لیا، یعنی ایک ذہین اور سمجھدار عورت تھی۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 43 میں اس نے فاتح بادشاہوں کے بارے میں جو اس کا تبصرہ تھا، آیت نمبر 43 نہیں تھی، پیچھے جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں فاتح بادشاہوں کے بارے میں اس ملکہ نے جو بات کی تھی وہ بھی اس کی عقل مندی کی نشانی تھی، آیت نمبر 34 میں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اس سے جس کو وہ پوچھتی تھی اللہ کے سوا۔ ایک آیت ہم چھوڑ گئے بیچ میں سے۔
وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے اور ہم اسلام لا چکے ہیں۔ یعنی میرے تخت کا یہاں پر پہنچ جانا میرے لیے کوئی بڑی حیرت کی بات نہیں ہے۔ آپ کا اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے بارے میں مجھے پہلے ہی علم ہو چکا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر آپ کی اطاعت کو قبول کر چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے روک دیا جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْخَ، اس سے کہا گیا آپ محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْخٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایسا محل ہے جو شیشوں سے بنا ہوا ہے، یعنی شیشے کا چکنا فرش تھا، اور ملکہ نے جب اس میں اپنا عکس دیکھا تو اسے پانی سمجھ کر پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا کہ شاید آگے جانے کے لیے اب اسے پانی سے ہو کر گزرنا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اصل حقیقت سے آگاہ کیا، اور اس سے اسے یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں وہ تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہو سکتی۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس نے کہا ہے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم لوگ کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے، یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ یہ بار بار کہتے تھے کہ لے آؤ ہم پر عذاب۔ پیچھے ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھا تھا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح علیہ السلام لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ تو یہاں پر وہ قوم کو کہہ رہے ہیں یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم منحوس سمجھتے ہیں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو، یعنی ہم تم کو اتنا منحوس سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہم بھی کسی آفت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، اس نے کہا تمہاری نحوست کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سردار تھے، وہ زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم سب آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر۔ یہ جو 9 بڑے بڑے سردار تھے یعنی 9 قبیلے تھے، انہوں نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ان میں سے کوئی اکیلا یہ اقدام کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے انہوں نے حلف اٹھوا کر سب کو اس پر آمادہ کیا، اور سب کو اس طرح اس مہم میں شامل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی بھی شخص راز فاش نہ کر سکے۔ قبائلی روایات اور قوانین کے تحت پورا قبیلہ بحیثیت مجموعی اپنے تمام افراد کے جان و مال کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اپنے کسی فرد کو کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں پورا قبیلہ یکجان ہو کر اس کے بدلے کا اہتمام کرتا ہے۔ سورۃ ہود میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی آپ کے خلاف ایسا اقدام کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے قبیلے کے ڈر کی وجہ سے وہ نہیں کر پائے، اور اپنی اس مجبوری کا اقرار بھی انہوں نے کیا۔ آیت نمبر 91 میں سورۃ ہود میں آتا ہے وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی مکہ میں ایک ایسا وقت آیا کہ تمام مشرکین نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے تھے، لیکن اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ان کے قبائل کے درمیان کہیں خانہ جنگی کا باعث نہ بن جائے،
اور انہوں نے ایگزیکٹ وہی منصوبہ بنایا جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بنایا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان اس عمل میں شریک ہو، سب مل کر حملہ کریں۔ اس طرح نہ تو یہ پتہ چل سکے گا کہ اصل قاتل کون ہے، اور نہ ہی بنو ہاشم تمام قبائل سے بدلہ لینے کی جرت کر سکیں گے۔ بہرحال یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 سرداروں نے باہم حلف اٹھا کر منصوبہ بنایا کہ وہ سب مل کر رات کو آپ کے گھر پر دھاوا بول دیں گے، اور ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون، پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چال کا، ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا، یعنی اس قوم پر عذاب الہی ٹوٹ پڑا اور ان 9 سرداروں سمیت تمام منکرین ہلاک ہو گئے۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہیں اس ظلم کے سبب جو انہوں نے کیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم فحش کام کرتے ہو اور تم دیکھتے نہیں ہو؟ یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ علی اعلان اپنی مجالس کے اندر فحش حرکات کا ارتکاب کرتے تھے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا نکال باہر کرو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ان کے اوپر ہم نے ایک بارش برسائی، بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے، یعنی تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ شریک جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ ذرا سوچو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارے ان معبودوں کی کیا حیثیت ہے؟ تم خود تسلیم کرتے ہو کہ تمام اختیارات کا مالک اللہ ہے، تو پھر تم ان بے اختیار معبودوں کو کس حیثیت سے پوچھتے ہو؟ اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔